اما بعد، استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارہ کی دعا پڑھ لی جائے۔ حدیث شریف میں استخارہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ استخارے کے بعد خدا تعالی سے کام میں بہتری فرما دیتے ہیں۔ استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ اور اسلام کے روح سے استخارے کی کیا حیثیت ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارے کی دعا پڑھ لی جائے۔ حدیث شریف میں استخارہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ استخارے کے بعد خدا تعالی کام میں بہتری فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ استخارہ کرنا مومن کی خوش نصیبی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ استخارہ کرنا مومن کی خوش نصیبی ہے اور نہ کرنے والا بدبخت ہے۔ طریقہ استخارہ کا یہ بتایا گیا کہ آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر دعائے استخارہ پڑھے۔ نفل پڑھنے اور دعائے استخارہ کے بعد آدمی چاہے مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز، مثلا کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے یا کوئی اور کام، جائز کام کرنا چاہتا ہے اور پھر اس میں وہ استخارہ کرتا ہے، تو استخارے میں حقیقت میں آدمی اللہ تعالیٰ سے اس کام میں خیر طلب کرتا ہے۔ ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا اور حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ جائز اور حلال کام کے لیے آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے اس کام میں، اس کے لیے استخارہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ اگر یہ بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے۔ تو یہ گویا کہ آدمی استخارے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آئندہ اس کا کیا نتیجہ آنے والا ہے اور آئندہ اس کام کا کیا ثمرہ ہے اور اس کام میں مشکلات ہیں یا آسانیاں ہیں، میں اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں مدد بھی مانگتا ہوں اور خیر بھی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر بھی عطا فرما دے اور اگر یہ بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے اور اگر بہتر نہیں ہے تو یہ مجھے اس سے دور کر دے۔ استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں، استخارہ کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں، بلکہ دل کا رجحان کافی، دل کا رجحان کافی ہے۔ استخارے کے بعد جس طرح دل کا رجحان ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کام کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اگر کام کرنے کے بعد بظاہر آپ کی خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں آیا اور آپ کی خواہش کے مطابق اس میں آپ کو اچھائی نظر نہیں آئی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے علم میں اسی کو بہتر سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں اسی کو بہتر سمجھیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی نا، آپ کا علم محدود ہے اور آپ کی علم کی رسائی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے اور وہ ہمیشہ علم کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہیں، تو اس ذات کے سپرد کر دو کہ بہتر ہوگا، بہتر ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ استخارے کی برکت سے آپ کا دل مطمئن رہے، پھر آپ کو یہ افسوس نہیں ہوگا اگر میں ایسا کر لیتا، اگر یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کر لیتا۔ پھر اگر کے ذریعے آپ کو ہمیشہ حسرت نہیں رہے گی، پھر شیطان آپ کے دل کو میں ہمیشہ اگر کے واسطے سے مایوسی نہیں ڈالے گا، بلکہ آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ سے استخارہ کیا تھا، اللہ سے مدد مانگی تھی اور مدد مانگنے کے بعد یہ معاملہ کیا تھا، اب اس کا نتیجہ جو بھی ہوا
یقیناً اس میں اللہ کے علم میں خیر ہی ہے. اس کا نتیجہ چاہے میری چاہت کے مطابق نہیں آیا اور میری خواہش کے مطابق نہیں آیا، اور چاہے مجھے اس میں نتیجہ اپنی چاہت کے مطابق نظر نہیں آیا، تب بھی آپ مطمئن رہیں گے کہ اللہ کے علم میں اس میں بھی خیر ہو، اس میں بھی خیر ہوگی. کیونکہ بعض چیزیں بظاہر اچھی نظر آتی ہیں مگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. تو اللہ جانتا ہے، اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، اور بعض ناگوار ہوتی ہیں مگر ہمارے لیے انہی میں بہتری ہوتی. بس اوقات دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے اور حقیقت میں اللہ کے علم میں اور مستقبل میں اس میں بہتری ہوتی ہے. استخارہ کی حقیقت وہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کی تقدیر پر اور فیصلے پہ راضی ہونا ہے. یہ ہے استخارہ کی حقیقت. استخارہ کا حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے معاملہ پہ بھروسہ کرنا اور اپنے معاملے میں اللہ کی فیصلے پہ مطمئن ہونا. جو قضا ہے اور جو تقدیر ہے، جو اللہ نے چاہ لیا ہے، بس میں بھی اس پہ خوش ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے چاہ لیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند فرما لیا ہے، میں بھی اس پہ راضی ہوں. رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، یہ ایمان والوں کی بہت بڑی خوبی ہے. اور اپنے معاملات میں اللہ کی ذات و صفات پہ بھروسہ کرنا، یہ ایمان والوں کی بہت بڑی خوبی ہے، کمال ایمان ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. اور اس کا میٹھا پھل کیا ہے؟ اس کا میٹھا پھل یہ ہے کہ آدمی ہر وقت مطمئن رہے جو اللہ نے چاہا، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی، جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا. میں بندہ ہوں اور میری سمجھ بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی محدود ہے اور میری عقل و دانش بھی کمزور ہے. اللہ تو علیم ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے. ہم نے اس ذات پہ اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کر دیا اور اس ذات کے حوالے کر دیا. جیسے اللہ چاہیں گے ہم اس پہ راضی. تو یہ زبردست خوبی ہے زندگی میں مطمئن رہنے کے لیے، اور زبردست جسے کہیں کہ نیکی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اپنے معاملات میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد